اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، چونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے،
اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو اللہ کی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، قبلہ ہی دنیا کو بنا، اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نا اللہ ہی کی مدد ہے، کیا کر دے گا۔ لیکن یہ جو ہمارے کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، الا ماشاء اللہ، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، ملو گے
तुम्हें और अपना चलने मिजाज दूंगा, इस तरह का बना वरना लेना मैं नहीं चलने यारो, दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं गर्दन सकता को फलाना झुका बंदा, देता क्योंकि यहाँ है हमारा खैरात कब्जा का है। पत्थर। और मेरे भाई फिर जहाँ बहुत सारे में लोग मांगने जिनकी वालों नीयतें के और इरादे कभी बड़े ऊंचे अच्छे नहीं होते हैं शुरू में, और वो इकबाल भी उस कहते हैं माफिया का गैरत है शिकार हो बड़ी जाते चीज़, हैं जहाँ और ने उनके रंग रंग में में रंग जाते हैं। याद कहलाती रखना, है ये किसी फक्र को शख्स ताज की है, ब्लैकमेलिंग का सरदारा। कभी शिकार ना होना। मैं कभी किसी की अर्ज करूंगा मीठी कि और आप मुसज्जा जब मुकफ़ा तवज्जो बातों का अल्लाह शिकार रसूल ना को होना, बनाएंगे तो रब कोई फरमाते क्या हैं कर यरज़ुक़हु सकता है अगर अल्लाह मिन मदद हैसु ला ला यहतसिब। मैं इसको ना रब तुझे करीम वहां से उठाना रिस्क चाहे उसे दूंगा कोई जहां गिरा से सकता कभी है? तेरा गुमान हम भी नहीं के गया डरे हो। डरे सहम सहमे यहाँ से भी परेशान मिल सकता है। परेशान तूने फैसला सोचा भी नहीं करने हो। की ताकत नहीं, मुझे बुखारी चलना शरीफ में चाहिए कि नहीं, हज़रत उठना जाबिर इब्न चाहिए कि अब्दुल्लाह नहीं करना फरमाते हैं चाहिए। नबी पाक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिर देख खुदा 300 क्या लोगों करता का है। एक लश्कर रवाना हज़रत किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास किसी मुहिम फरमाते के हैं मेरे लिए, नबी किसी पाक अलैहिस्सलाम ने जिहाद मेरी के लिए। तरबियत फरमाई। हज़रत अबू उबैदा बिन हुजूर ने जर्राह मेरी रज़ियल्लाहु तरबियत तआला अन्हु अमीर लश्कर महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुर्बत इतनी ज्यादा थी, अब्दुल्लाह भूख याद इतनी रखना, ज्यादा थी ये कि नौजवान एक-एक दोस्त मेरी खजूर बात दिन में लिख लें, एक वक्त परेशान खाने को लोग मिलती मेरी थी। बात और लिख एक लें, कुछ दिन जिनके ऐसे पास आए कुव्वत जब खजूर भी फैसला नहीं मिल वो इस बात को लिख फरमाते लें। इतनी हज़रत ज्यादा अब्दुल्लाह भूख इब्न अब्बास लगी फरमाते हैं मेरे मुजाहिदीन नबी को पाक 300 अलैहिस्सलाम ने बंदा मुझसे फरमाया था अब्दुल्लाह पत्ते खा सुन, के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में अगर मौजूद है। सारी दुनिया आप मिल फरमाते हैं के कि दरिया के किनारे तेरा कोई हमारा नफा पड़ाव करना था, चाहिए। ठहराव था, कर नहीं जब सकती भूख जब से तक मेरे निढाल रब हो की गए ना, रज़ा ना हो। वयरज़ुक़हु मिन हैसु और ला फरमाया यहतसिब। सारी अल्लाह वहाँ से दुनिया रोज़ी देता है, मिल गुमान के भी तेरा नहीं होता। कुछ बिगाड़ना फरमाते चाहे हैं एक मछली अब्दुल्ला बिगाड़ अल्लाह नहीं ताला सकती ने जब दरिया तक के रब किनारे करीम की भेजी। हिकमत का तकाज़ा ना हो। फरमाते हैं वो थी लोगों तो से मछली डरना, पर पहाड़ लोगों जितनी की थी। तरफ देखना, बुखारी में माहौल लफ्ज़ देख के हैं, अपने राह का हज़रत ताज़ील जाबिर इब्न करना, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु हर ताला बंदे अन्हु के फरमाते ख्यालात हैं के मुताबिक ढलने की 300 कोशिश करना, आदमी फलाना ना 18 नाराज हो दिन जाए, तक फलाना ना नाराज हो जाए, वो उस जिसने मछली होना को हो खाते जाए, मछली खत्म बस ही नहीं रब हुई। रसूल नाराज ना हो। मछलियां नहीं, फरमाते हैं कि मैं ना मछली अपने मालिक कहते को हैं मजदूर मौला ले जान, लिया। 300 बंदा रात मौला को को मजदूर खत्म नहीं हुई, अल्लाह तुम्हारा मौला और फरमाते हैं हुआ कि खैरुल उसकी नासिरीन को हड्डी बेहतरीन मदद निकाल के कांटा तवज्जो कहेंगे जब आप भी अपनी करे जुबान रब की में। जानिब करे। कहते हैं वो बड़ा निकाल के ना तो कमजोर दिल था, का गरीब किला था, दुरुस्त तेरे पर रखे, इबादत सोचों के करनी जाविये चाहिए। सीधे मैं रखे। बताता था कि नमाज का बड़ा कजावे प्यार है। समेत उसके बीच से गुजर जाता था। मैं उसके करीब गया, जो उसके कांटे चेहरे जोड़े भी बड़ा कुछ बताते फरमाते हैं हैं। वो उसका चेहरे गोश्त में भी निकाल बड़ी लेते डाला और है। उसकी चर्बी बतौर फरमाते हैं मैं तेल करीब या गया। जिस्मों पे मलते थे। मैंने बीमारों उसको को कहा ना, बेटे मजदूरी उससे करोगे, सुकून चलना आता नहीं था, है, तंदुरुस्ती बैठा हूं, शिफा होती। मजदूरी के लिए हज़रत फरमाते हैं, मरियम खाया भी हमने मैंने कहा कुछ लेके हम मदीने भी गए। पाकबाज थी और मस्जिद में कुर्बान रही। जाए नबी पाक ने भी पर मालिक उसमें की खाया। हिकमत के तकाजे बड़े अजीब हैं। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? बगैर शौहर के महबूब ने औलाद फरमाया अता तुम्हारे पास ये गिजा बात नहीं ही थी, ऐसी रब ने थी। तुम्हारे लिए वो बंदोबस्त किसी ने किया। कहा था कि मखलूक अल्लाह ने तुम्हें दिया, फनकार है, मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने मकान बनाने लगे, संगे दरे दरे साल लगा लगा है, जैसे मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम कौन इतने मैंने फलाने दोस्त से कहने तीसरी वाले बात दे उसने देने, ये लोगों की ने कि इतने जो बड़े आपके रिश्तेदार से काम कहना करो, उसने दे अपराध देने, की इतने सवाल फलाने से करो। कहना लोगों ने उसने कहा दे किधर देने। से ले आई ये सारी बच्चा, तेरा कापी बाप बना तो दी, ऐसा नहीं था कर लिया, बड़ा अजीब है। जो रोज कहता कहाँ था ना से कोई ले हुक्म आई? हो जाते दसी। कहने लगा जी अल्लाह बहरहाल करे मैं मैं आपको शर्त सबसे समझा पहले सकूं, उसको जरा कहा, अपने मियां आप को पैसे वहाँ चाहिए, खड़ा करे कि एक हो, पाक बाज काली औरत, मुंडा पाक टोल है। बाप की बेटी, काम मैंने उसको तैयब बताया बाप कि की वो बेटी काम मजदूर सारे दिन और में अल्लाह करते के हैं, दर में उसमें दो परवरिश घंटे पाने वाली खातून, इन लोगों का हमारे ख्याल मजदूर होता है सिगरेट कि आप पीने में स्टार्ट भी तो आधा करें, घंटा फलाना काम हम आपके साथ हैं कि उस वो औरत चाय को पीने पता है गए, अल्लाह का ही कोई वहाँ निजाम पे है। तो ध्यानदारी कोई करनी चाहिए, कोई नहीं करनी बच्चा चाहिए। जायज नहीं है, कहाँ से मुआवजा लाएंगे? दिया है ऐसा ना नहीं जी, है कि कोई पूरा साथ उतरना नहीं चाहिए। होता। अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता कहते है। 2 घंटे में वहाँ अब से काम देता जब है बंदा जहाँ शुरू से कराता है गुमान तो भी काम इतनी और को निकल आता है, वजाहत कहते है। हैं काम मैंने अपने और साथ बता में दिया, वो ज्यादा करने लगा, हिसाब उसने देने वाले को निकाल के निकाल रखी थी बाहर रास्ते में। कौन आपके साथ ज्यादा चलेगा? वजाहत सवाल ही देने नहीं पर भी पैदा लोग होगा। कमजोरी ये का सारे इजहार समझते हैं कि काम छोड़ छोड़ के के दाल चोरी कहीं आप करने लगा, सुलह की मेरा कोशिश बच्चा करते हैं, लगा, सामने इसको वाला बराबर बुज़दिल अपने समझ लेता रब है। की बारगाह में रसूल ज्यादा कायनात की वजाहतें भी बारगाह में कमजोर वजाहत होती होती हैं, है तो मैं किसी और अब की नहीं हज़रत सुनता, सिर्फ मरियम अल्लाह वहाँ से रसूल की खैर तलब करो, बच्चा किसका है? दुनियादार कहते क्या मस्त देंगे, चले। क्या दे सकते हैं, क्या नमाज पढ़ के आए तो हैसियत है? दोपहर का वक्त था नहीं, अल्लाह कहता है वहाँ से दूंगा। हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, अल्लाह दे वो लेना से नहीं चाहिए, दिलवाई, किसी रमजान भी बाबों नहीं, की जेब फिर में फरिश्ते देखनी। नहीं भेजे। जो अल्लाह दे हज़रत वो मरियम कबूल कहने करना लगी, चाहिए मुझसे या ना देखना फरमाओ, चाहिए, जो कौन बूढ़े सा में आदमी उसी कहाँ से पहुँच पूछ गया? लो। छोड़ो
چھوڑو اپنی مٹی سے پہ پوچھو چلنے نا کا وہ سلیقہ کون ہے سیکھو، پوچھو ان سے کر لو سوال کہ سب کے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ کا بچہ اگلے دن میں پھر لینے گیا ہوں یہ اس پر ایک اور بات عرض کر دو صحیح مددگار تھا ہفتے والے دن مسلم سے ایک اور بات کچھ چیزیں ایسی ہیں برات کا کا اعلان کرنا تھا مالک نے ایک اور جب چیز مالک نال اعلان کما کرتے لیتا ہوں جب تو باقی مالک سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا دنیا کرتا کے سامنے نکھارنا چاہے پھر مدد آتا ہے اگلے اور دن آتا پھر ہے لینے بخاری گیا مسلم میں نے کے پورا ہفتہ انتظار کیا یہ کام ہوتی زیادہ ہی توجہ طلب میں ہمارے نے ساتھ کیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ سے آئے ایک شخص نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہفتے بعد
کہ فلاں میں اللہ کا آدمی بندہ کا ہوں، کھیت کتاب اور لے باغ کے بھی آیا بن ہوں۔ گیا ہے وہاں برسوں اور اس کے کھیت کو سیراب بچہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی ایک دفعہ نہیں بات ہوئی۔ بغداد کے قبرستان پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا پھر تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے ایک طرف چلا تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کرنے، وہ بھی دروازہ پیچھے کھلا ہے، چلا آج کہ ماں پانی کے کدھر منہ جا سے رہا ہے۔ نکل گیا تو اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو پانی لگ رہا ہے اور ایک بے آدمی حیا کو اور پانی لگا منہ رہا نہ ہے۔ دیکھ لے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے امیر کہا تو غریبوں کا بدلہ لینے کو اس دیا۔ نے نام عبادت بتایا، ریاضت پرہیزگاری میں کو کہیں دیکھا گیا وہ تو نام ہے کہنے جو لگا میں نے میں آپ کا بادلوں کے اندر انتظار بس ایک عورت کو بھیج کے کہ الزام لگا فلاں کے دیا، کھیت عورت پانی آیا دے جایا دو۔ کرتی تھی، اب اس آ نے جاتی کہا ہے یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ مشورہ اسپیشل تیرے پوچھنے کے لیے لیے بارش سے بھی آ برسے۔ جاتی ہیں، ماحول یہ میں کچھ بخاری جگہ پڑھ رہا ایسی بھی ہیں ہوں، جہاں سیاسی دم تاثیر کرانے کے ریسرچ بہانے کر رہا آ ہوں۔ جاتی ہیں۔ اس سے پوچھا تو خاتون کیا علی کام جیسے کرتا ہے کفن خرید کے کہ اس جناب طرح پہ آستانے پہ اللہ جو تبارک بخاری میں و تعالیٰ موجود کا ہے، حکم رسول کرم اللہ آیا کی گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے، خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے تو اس نے کہا آپ اسے کہنا چھوٹا میں نے سی ملنا مدار ہے، پر اٹھیا وہ آپ کو جلانے پہلے لگی، نہیں فصل اگتی ہے ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی ایک پاک حصہ علیہ اپنے السلام بال بچوں پہ بہن بھائیوں سے خرچ کے کرتا بندے پھر نے وہ کہا آپ مالک سے تو ملے ایک ایک حصہ پورا تیری اور مشیت ایک کا حصہ تقاضا دوبارہ آیا جو میری ماں نے کاشتکاری جملے میں بولے تھے، اور تیسرا میں حصہ وضاحت دینے خالص کے میں نے قابل مسکینوں نہیں ہوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے وہ جو گا۔ تیسرا تو وہ حصہ چند دنوں کا بچہ آج پورے رات میں میں بول لے کے جائیں۔ کہنے لگا میں اس رب درویش کا بندوں نہیں، پہ میں تو تیسرا فلانے حصہ چرواہے خرچ کا کرتا ہے۔ بچہ ہوں۔ اگر مناسب جو سمجھے تو کریم مجھے والد رب نے سے فرمایا کی جہاں مدد سے کو غریب کا پکارے، حصہ جاتا ہے وہ اپنے کھیت اپنے خشک نہیں رہنا ساتھ چاہیے۔ اپنے مالک وہ کی جہاں مدد سے کو مسکین شامل روٹی کریں، کھاتے ہیں وہ تھوڑے خشک نہ رزق رہے۔ پر بھی فرماتے گزارا صبح جہاں کریں۔ سے یتیموں کو کچھ سارے آیا لوگ آپ کو گرانے کی دروازے پہ تدبیریں آتے کر رہے ہیں ہوں گے، تو دروازہ اور کھلا میں اور ہے۔ آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکین اندر داخل اس ہوا کی تو بارگاہ کی سے حکمت کا رکھ لیں گے تقاضا تو اور فصل ہو خشک جائے نہیں گا۔ رہے گی۔ جب ان چہرے کے سے اندر کپڑا تازگی ہٹایا آئے گی، تو نور اس کا آئے گا، انتقال کرم ہو آئے گیا۔ گا۔ زندگی خاص کر کے انتقال اللہ ہو کی گیا۔ رحمت ایسے برسے گی۔ جیسے کسی کا دیدار مدد کرنے اللہ کو سے چاہے چاہیں، میں کہتا یا دو آدمی لے اپنی گیا تو توجہ کام کمر کر پر لیتے رب تو آج رسول ہمارے کے دل بھی ساتھ کو پھر بنائے، جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو اللہ کی راضی مدد کرنے آنے میں، لگی ہے۔ ساری اپنا زندگی پہ گزار اپنا دی ذمہ داریاں بیٹا اٹھانے نہ میں، مینو روے صرف گا۔ کہہ دینا 99 دفعہ فرماتے دیا ہیں میرا میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں اس لفظ مخلوق میں کہاں اتنی کہاں طاقت ہے کہ دشمن ساری ویسے دے رہا زندگی ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی کو ہو راضی کر اچھی طرح سوچ لے کہ اللہ اس طرف ہے یا میں اس نے طرف ایسے ہے۔ لوگ بھی دیکھے اگر آپ زیادتی دین میں ہیں کے تو لیے رب وقت گزارا، میں نے اس کو کہا اگر کہ اللہ میں کی نے مدد دان آپ کے کام ساتھ نہ ہے کرتے تھے تو وقت کے فرماتے مفتیوں ہیں کو بھی کہ طاقت آپ کو مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ اور دیا۔ اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، دنیا رلا دیتی، نہ راضی کرو بندوں کو بندے تھکا دے، قبر پہ لایا نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما ڈنڈے دیتے میں نے ہیں۔ کہا تیرا بیٹا اور مزدور مظلوموں کے کہنے ساتھ لگا حضور یہ حضرت اپنے داؤد مالک تائی کے کی پاس مدد بیٹھا صاحب ہے۔ زرقانی نے لکھا ہے، آپ کو حضرت زنیرہ رضی مجھے اللہ روز عنہ کہتا تھا ابا آپ کو خود کا میں بڑی پیغام دنیا یہ کی سبق کر لے لی گا، مرتے ہمارے وقت مقام سے میں ٹانگیں یہی سبق سمیٹی لے گا، نہیں جائیں گی، یا رونا اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا، اللہ میں اس کو اور سمجھا لونڈی دیتا، کنیزہ اس کی اماں سمجھا دیتی۔ ایک مشرق کی کنیزہ تھی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی دلوں بات سے میں مار رک جائیں۔ تکلیف دیتا اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں اور اور میرے سونے کی اب آپ غلطی ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی، اس کے اللہ کی مدد سے گزار ہو جاؤ۔ اس سے رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ کرے گا تو پھر رب کی میت میں بھائی ذرا ٹھہر زندگی تو بڑی تو تھوڑا تھوڑی ہے۔ ڈانٹنا ان الذین اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں داڑھی تتنزل آ علیہم گئی پور، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈانٹ، بارگاہ ہے پہلے اور رب رسول کے آسانی بڑے خلقت دیکھن جا مشے کل مل گئی بخشیا کہ تم ہی بخشیا، اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت ہم نے اپنا تو ستے سوچ کر رب جاگدا مارا جا رہا ہے۔ حضرت یہ زنیرہ جو اللہ والوں کی مدد ہے، ان یہ کا تو یعنی اللہ ہی کی مالک مدد جو ہے، ہے ظاہری، لیکن یہ آقا جو وہ شیخوں مار کی رہا طرف ہے، توجہ یہ کنیزہ کرنا، ہے، نوابوں کی اتنا طرف مارا توجہ اتنا کرنا، مارا، دنیا داروں ان کی بنائی طرف چلی توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح نظر کا آنا بنا بند ہو لینا۔ گیا۔ یارو ابو جہل آیا گردن کو جھکا اور دیتا کہنے ہے لگا زنیرہ خیرات کا دیکھا نا پتھر، ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، جہاں میں مانگنے والوں کے لاتوں سر بنا کبھی تمہارے اونچے نہیں بتوں نے ہوتے۔ تجھے اندھا کر دیا۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز ایسا نہیں جہاں ہے کہ نے بی بی روتی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، پہناتی ہے مایوسی یہ مایوسی فقر کو مازاد تاج پریشانی سر
گاڑی بھی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ میں باتیں نہیں.
عرض کروں گا کیا کہ جملے اپنی ہیں خاتون کے، آپ جب توجہ کیا کریں لفظ اللہ ہیں۔ رسول کو بنائیں ابو گے، جہل تو نے فرماتے طنزیہ ہیں کہا معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا میں نہ ہمارے تجھے بتوں نے وہاں تجھے سے اندھا کر رزق دیا۔ دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، کی بنائی گئی ہے، یہاں سے بھی مل گئی ہے، دکھ ابھی تو نے تازہ سوچا ہے۔ بھی نہیں ہوگا۔ بخاری لیکن شریف اللہ پہ میں جو توکل حضرت ہے، جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اپنے نبی پاک مالک صلی سے اللہ جو علیہ رشتہ وسلم نے ہے، نا وہ 300 اتنا لوگوں کا مضبوط ایک ہے، لشکر روانہ اتنا کیا طاقتور کسی ہے، اس مہم میں کے اتنی لیے، گہرائی کسی ہے۔ جہاد کے لیے۔ حضرت حضرت سنیرا ابو عبیدہ بول بن کے جراح نا رضی اتنی اللہ تعالیٰ عنہ قوت سے امیر بولی، لشکر اتنی تھے۔ طاقت سے بولی، فرماتے ہیں غربت کہ اتنی پورے زیادہ کفر تھی، پر لرزہ بھوک طاری ہو اتنی گیا، زیادہ تھی فرمانے کہ لگی، ایک ایک تمہارے کھجور دن بتوں میں کی ایک وقت کیا کھانے کو اوقات ہے؟ ملتی تھی، اور ایک تو کچھ میری دن ننائی ایسے لے آئے جائیں کہ اب کھجور یہ بھی نہیں میرے مل رہی۔ رب کی فرماتے حکمت کا اتنی تقاضا ہے، زیادہ بھوک لگی جب تک اس نے مجاہدین کو چاہا 300 بندہ سنیرا دیکھتی رہی، پتے اور کھا جب کے اس نے گزارا ہوگا۔ چاہا یہ بخاری میں سنیرا موجود ہے۔ کی آنکھوں کی بینائی چلی آپ گئی، فرماتے ہیں کہ اور دریا اگر وہ کے چاہے گا نا کنارے تو بینائی ہمارا واپس بھی پڑاؤ کر تھا، دے گا۔ ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے اگر نا، ہو ذوق یقین وَيَرْزُقْهُ پیدا مِنْ تو حَيْثُ کٹ لَا جاتی ہیں يَحْتَسِبُ۔ زنجیریں، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، اگر گمان وہ بھی نہیں ہوتا۔ چاہے گا تو فرماتے بینائی ہیں آ ایک بھی جائے مچھلی گی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ ڈر کے بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی۔ اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی اب ختم چھڑی نہیں پکڑی ہوئی۔ ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، مچھلیاں نہیں، بلاؤ کدھر ہے تمہارے ناس و مچھلی۔ بنات؟ دیکھو میرے رب نے روشنی 18 واپس دن کر دی۔ 300 بندہ کھاتا آ رہا، کر میں نے مچھلی ساتھ ختم نہیں ادھر ہوئی۔ آ ستمگر اور ہنر فرماتے آزمائے ہیں کہ اس کی تیر آزما ہم ہڈی دیگر آزمائے، نکال کے کانٹا بیمار دیں گے لوگوں اپنی یاد زبان رکھو، میں۔ کہتے وہ ہیں نکال ڈاکٹر کے کے نا نا تو اس بڑا کو بیمار کھڑا ہے، کیا نا جب بڑا کمزور ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈاکٹر اپنے علم کے کجاوے مطابق بات سمیت کر اس رہا کے بیچ سے گزر ہوگا جاتا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ دو اس کے کانٹے جوڑے، کمزور ہو جانا، فرماتے ہیں پریشان وہ ہو جانا، اس کا گوشت تکلیف ہم میں آ کھاتے تھے جانا، اور اس کی پتہ چربی نہیں بات بطور ہو گئی ہے تیل تو کے جانے ہم کیا جسموں ہو پہ جائے گا۔ ملتے تھے، بیماروں اپنی کو زندگی کے اندر اس سے اپنے رب سکون آتا رشتہ تھا، مضبوط تندرستی کریں، شفا ہوتی۔ رسول کائنات سے فرماتے ہیں رشتہ ہم کھایا مضبوط بھی کریں، ہم نے، اللہ والوں سے اور رشتہ کچھ لے مضبوط کے ہم کریں۔ مدینے بھی حضرت گئے۔ زنیرہ نے پیغام اور دیا، قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے میں جو کھایا۔ جینا چاہتے ہیں تو ہم وہ رب مرد کا کی نام حضور لے کے یہ جی سکتے ہیں۔ معامہ کیا ہے، یہ جو ماجرا اپنی کیا ہے؟ زندگی میں تو محبوب خوشیاں نے دیکھنا فرمایا چاہتے تمہارے ہیں، پاس غذا نہیں تھی، رب نے اللہ کے تمہارے نام لیے پر بندوبست خوشیاں کیا دیکھی ہے۔ جا سکتی ہیں، اللہ نے تمہیں کی دیا، بنیاد پر بندہ مکان شروع کر لیا، ایک لے صاحب نے سکتا ہے۔ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو پھر وہ اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دینے، وہ پیلے سے بھی اتنے ڈال رہا فلانے ہے، رشتہ دار فلانے سے بھی کہنے اس ڈال نے رہا دے ہے، دینے، وہ اتنے میرے فلانے خلاف سے فلانا کہنے اس رشتہ نے دے دار دینے۔ سازش کر یہ رہا ہے تو ساری ڈال رہا ہے، کاپی بنا کے فلانا مکان میرے شروع بارے کر میں یہ لیا۔ کر رہا ہے تو ڈر رہا جو ہے، روز کہتا وہ تھا نا پتہ نہیں کوئی دنیا حکم ادھر ہو ہوتا جائے گی سی۔ تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر سب سے کو پہلے ڈرتا۔ اس کو کہا میاں پھر پیسے دیکھ چاہیے، خدا تو کہنا کہتا ہے، ہو کل ہی منہ ساری ٹو رہا گفتگو کا نچوڑ کدے تو آپ کو پرسوں عرض دس کیا داتے ہے۔ لب جانے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کہ کو اپنے میدانوں میں تجربے کی مدد بات بھی اللہ بتا کی، رہا ہوں۔ رزق میں مدد بھی اللہ کی، فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ اللہ کا کا ہی کوئی ساری نظام ہے، مدد، وہ بالکل بھی انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اللہ کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے مدد گمان کے بھی۔ سوالی بنے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ہم ساری ترمذی کی ایک اپنے حدیث حساب ہے، سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ میں داروں آپ سے کو اتنی- زندگی کا کون تجربہ آپ کے بتاتا ساتھ ہوں۔ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا جب ہوتا۔ میں بڑا یہ پریشان سارے ہوتا ہوں تو یہ کام والی روایت چھوڑ کھول کے مزہ دیتی سب سے ہے۔ پہلے دو رکھ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب اپنے کی دکھ بارگاہ میں رسول سیٹھوں کائنات کی نوابوں کو نہ بارگاہ میں کہنا، گزارشات اور استغاثے مالداروں پیش کا نہ کہنا، ورنہ وہاں اللہ سے تمہیں خیر کبھی غنی طلب نہیں کرو۔ کرے گا۔ دنیا فرمایا دار کیا اپنے دیں گے، دکھ کیا اپنے دے رب کی سکتے بارگاہ ہیں، میں کیا عرض حیثیت کرنا، ہوتی ہے۔ جلدی کرے یا دیر اللہ سے کہتا ہے کرے، وہاں اللہ سے تمہیں دوں گا۔ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے جو اللہ دے